السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محرم کے مہینے میں ہم لوگ داخل ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ کفار مکہ بھی اس مہینے کی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، غلط کام سے بچا کرتے تھے۔ محرم کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس mہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ محرم میں ایسا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل نہیں ہے جو قرآن و احادیث سے ثابت ہو۔ سارے کے سارے اعمال یا تو شرک پر دال ہیں یا تو بدعات پر دال ہیں، یعنی روزے کے علاوہ محرم کے مہینے میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ گناہ والا کام ہے، اور وہ عمل یا تو شرک ہے یا تو وہ عمل بدعت ہے۔ روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، رات والی نماز ہے۔ یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ رمضان کے علاوہ محرم کے روزے کی اہمیت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہود و نصارہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا تو آپ نے روزہ رکھنے کا کیا طریقہ امت محمدیہ کو دیا، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بالصیام فقالوا یا رسول اللہ انه یوما تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کا روزہ رکھا، عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جب عاشورہ کا روزہ رکھا اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، یہ ایسا دن ہے جس دن کی تعظیم یہود و نصارہ کے یہاں بھی مسلم ہے، تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں، فرق کیا رہ گیا؟ صحابہ کرام کس قدر غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ڈرا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو۔
کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس دن یہود و نصارہ بھی جس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہود و نصارہ کے نزدیک یا پھر غیر مسلمین کے نزدیک جو دن عظمت والا دن ہو، مذہبی اعتبار سے اس دن کی مشابہت کرنا اسلام کے اندر کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ثُمَّ الْيَوْمَ التَّاسِعِ انشاءاللہ، آئندہ سال انشاءاللہ ہم 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملا لیں گے، یعنی 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ یہود و نصارہ صرف 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ راوی حدیث کہتے ہیں فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ سال آیا نہیں کہ وہ سال آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ راجح قول کے مطابق حدیث کی روشنی میں کہ 10 کے ساتھ 9 کو ملانا یہی درست ہے اور یہی راجح ہے۔ جس حدیث میں ہے کہ صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، یا تو 9 10 رکھو یا پھر 10 11 روزہ رکھو، یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں راجح بات یہی ہے اور محرم میں روزہ رکھنے کے تعلق سے کہ 9 اور 10 2 دن کے روزے رکھے جائیں۔ فضیلت کیا ہے؟ یوم عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ 9 تاریخ کا تو جو روزہ رکھتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت میں روزہ رکھتے ہیں، اس کا الگ ثواب ہے، لیکن خاص 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، رواہ ترمذی فی ابواب الصیام۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احتسب علی اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے۔ کیا امید ہے؟ کہ صیام یوم عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ صرف محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اس روزے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی اہم فضیلت ہے۔ تو 10 کے ساتھ جو 9 کو ملاتے ہیں، یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے ملاتے ہیں، اس روزے کا الگ ثواب ہے، لیکن گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ صرف محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب ہے۔ تو صرف محرم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ روزہ رکھنا ثابت ہے۔ اسی طرح سے اسلامی سال کے اعتبار سے محرم کا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو ہر آنے والا محرم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال ختم ہو چکا ہے۔ نفس کا محاسبہ کیجیے، اپنے آپ پر غور و فکر کیجئے، کتنے ایسے لوگ جو اس سے پہلے محرم میں زندہ تھے، موجود تھے، لیکن اب جب ہم اس محرم میں ماہ محرم میں داخل ہوئے ہیں تو وہ لوگ قبروں میں ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ لہذا ہر آنے والا ہر نیا سال یہی پیغام دیتا ہے، ہر آنے والا محرم یہی پیغام دیتا ہے کہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے، آپ 1 سال قبر سے قریب ہو چکے ہیں۔ قبر میں سامان نجات کے لیے آپ نے 1 سال میں کتنا عمل کیا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے پاس کتنی نیکیاں ہیں، محاسبہ کیجئے۔ تو ہر آنے والا محرم ایک مسلمان کو نفس کے محاسبہ کی دعوت دیتا ہے کہ حساب کتاب لگائیے، آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ آپ 50 سال اگر آپ کی زندگی کے آپ کی عمر 50 سال باقی تھی، اب آپ 49 سال کے ہو چکے ہیں۔ قرآن بھی محاسبہ نفس کی دعوت دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، آیت کے مفہوم پر غور کیجیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص غور و فکر کرے، ہر شخص اپنے آپ کا حساب و کتاب لگائے کہ کل کے لیے انہوں نے کیا نیکیاں کمایا ہے، قیامت کے دن کی تیاری کے لیے ان کے پاس کیا نیکیاں موجود ہیں، ان کے پاس کیا ایکٹیویٹیز موجود ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے، یعنی زندگی کی آخری سانس تک جب تک آپ ہوش میں ہیں عمل کرتے رہنا، قرآن و حدیث کے مطابق نیکیاں کرتے رہنا۔ سورہ زلزال کی آخری آیت فرماتی ہے، واضح کرتی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی دنیا کے اندر اچھا کام کیا ہوگا قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی دنیا میں برا کام کیا ہوگا وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یہ آیتیں واضح کر رہی ہیں کہ لوگوں اپنے نفس کا محاسبہ کرو، زندگی ختم ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر اسی طرح سے گزرتی جا رہی ہے، نفس کا محاسبہ کرو۔ تو یہ آیتیں محاسبہ نفس پر دال ہیں۔ تو لہٰذا محرم اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے اعمال کا ذرا جائزہ لیجئے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو خوشی کی بات ہے، اور عمل میں آگے بڑھیے، اور پیچھے ہیں تو توبہ کیجئے، قرآن و حدیث کے مطابق لوٹیے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے بقیہ زندگی گزاریے۔ اسی طرح سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس محترم مہینے کو یا تو بدعت کا مہینہ بنا لیا گیا ہے یا تو شرک کا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ سوگ منانے کا مہینہ، سوگ ہر سال سوگ منایا جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، ماتم حسین کے نام پر سوگ کے تعلق سے اسلامی اصول کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، پہلے ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن عائشہ ام المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج، رواہ مالک فی الموطأ، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموطأ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے یعنی حرام ہے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو عورت اللہ پر ایمان لاتی ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے تحد علی میت فوق 3 لیال، کہ کسی بھی میت پر وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، 3 دن سے زیادہ کسی مرنے والے پر سوگ منانا اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ الا علی زوج، ہاں صرف ایک ہی صورت ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، 4 اشہر و عشرہ۔ صرف شوہر کی وفات پر
اسلام کہتا ہے کہ بیوی 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی، اس کے علاوہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے، حدیث کہتی ہے کہ کسی عورت پر، جو عورت اللہ پر ایمان لاتی ہے، یوم آخرت پر ایمان لاتی ہے، اس کے لیے حرام ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ منائے۔ اب حدیث کو سامنے رکھیے، ہم سب کون سی ہجری میں داخل ہیں؟ 1445ویں ہجری میں داخل ہو چکے ہیں، 1445ویں ہجری میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی 1444 ہجری مکمل ہو چکی ہے، 1445 ہجری کے شروعات میں ہم لوگ ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس ہجری میں ہوتی ہے؟ بتائیے اللہ کے بندو، کس ہجری میں؟ سن 61 ہجری میں، 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اب 1444 ہجری سے 61 ہجری کو مائنس کر دیجئے، کتنے سال ہو گئے؟ 1383 ہے کہ نہیں؟ 1300، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1383 سال ہو گئے ہیں، اور ماتم کیا جا رہا ہے، ماتم حسین کے نام پر محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ لہذا حدیث واضح کر رہی ہے کسی بھی عورت کے لیے حرام ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی میت پر وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئے 1383 سال ہو چکے ہیں، اور سوگ پر سوگ منایا جاتا ہے۔ حدیث کی خلاف ہے کہ نہیں؟ حدیث کی مخالفت ہوئی کہ نہیں؟ اور مخالفت حدیث کرتے ہوئے، مخالفت حدیث میں کوئی شخص اہل بیت سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا پتہ چلا حدیث کی روشنی میں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو ماتم حسین کی مجلسیں سجائی جاتی ہیں، سوگ منایا جاتا ہے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کا فتویٰ ہے، کسی اور کے مولوی، کسی اور مفتی اور کسی اور پیر و مرشد اور قطب و ابدال کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کا فتویٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ منانا حرام ہے، سوائے اس عورت پر جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ تو یہ اہم معاملہ ہے۔ تو سوگ منانے کی بات ہے۔ اچھا، کتاب پڑھی نہیں جاتی ہے، اگر کتاب پڑھیں گے تو ہمارے جو بھائی سوگ مناتے ہیں ان کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر احمد رضا خان صاحب کا فتاوی رضویہ ہے، اس کتاب کے اندر، اور اس کے بعد سے ان کے فتاوے کو کتاب میں جمع کیا گیا ہے، اس کتاب کا نام ہے احکام شریعت۔ دیکھ رہے ہیں نا، احکام شریعت۔ اب احکام شریعت کے اندر احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ جمع کیا گیا ہے، اس میں سوال کیا جاتا ہے کہ اہل شریعت کا اس مسئلے میں کیا حکم ہے کہ رافضیوں کی مجلس میں جانا، مسلمانوں کو جانا، مرثیہ سننا، نیاز کی چیزیں لینا، 8ویں محرم کو جب ان کے یہاں حاضری ہوتی ہے کھانا جائز ہے یا نہیں؟ محرم میں بعض مسلمان ہرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، اور سیاہ کپڑوں کی بابت کیا حکم ہے؟ یہ سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ احمد رضا خان صاحب سے کیا جاتا ہے۔ جو بریلوی علماء ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اگر صرف ان کی کتاب کو ممبر سے پڑھ کر کے سنا دیں تو کئی مسائل کے حل ہو جائیں گے۔ تو احمد رضا خان صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ جانا اور مرثیہ سننا حرام ہے۔ ہمارے بریلوی بھائیوں کو غور سے سننا چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جو رافضیوں کی، شیعوں کی مجلس ہوتی ہے، جہاں پر مرثیہ، جہاں پر رو رو کر کے مگرمچھ کے آنسو بہائے جاتے ہیں، اور جہاں پر بہت سارے خرافات اور بدعات کا معاملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ایسی مجلس میں جانا اور مرثیہ سننا حرام ہے۔
اور ان کی نیاز کی چیز نہ لی جائے. نیاز فاتحہ کا جو معاملہ ہوتا ہے کہتے ہیں کوئی چیز نہ لی جائے. یہ احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے. ان کی نیاز نہیں ہے, وہ غالباً نجاست سے خالی نہیں ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جس چیز پر, جس مٹھائی پر, جس شیرنی پر اور جس بریانی پر اور جس کھانے پر نظر و نیاز کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر گندگی ملائی جاتی ہے, نجاست ملائی جاتی ہے. اور شیعوں کے یہاں ایک عمل ہے جس کو کہتے ہیں تقیہ. مطلب کیا ہوتا ہے, ان کے یہاں جو غیر شیعہ ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے ہیں, تو ان کو اگر پانی پلانا ہو تو پانی میں تھوک کر کے پلانا ان کے یہاں ثواب کا کام ہے. وہی چیز کہا گیا, یہ کتاب کے اندر موجود ہے, یہ ہماری کتاب نہیں ہے, یہ ہمارے فتاوے نہیں ہیں. احمد رضا خان صاحب کے فتاوے ہیں. کہتے ہیں کہ جانا حرام ہے, ان کی نیاز نہیں, غالباً وہ نجاست ہے, غالباً وہ نجاست سے خالی نہیں ہوتی. کم از کم ان کی ناپاک قلتین کا پانی ضرور ہوتا ہے. یعنی جس چیز میں جو پانی شربت کے نام پر پلائی جاتی ہے تو اس کے اندر ناپاک پانی ملایا جاتا ہے, غلیظ پانی ملایا جاتا ہے. اور وہ حاضری سخت ملعون ہے. یعنی اس کی محرم کے مہینے میں ایسی مجلسوں میں, یعنی مرثیہ والی مجلسوں میں حاضر ہونے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے شکار ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں شرکت موجب لعنت ہے. جو شخص ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ محرم میں سیاہ اور سبز کپڑے علامت سوگ ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سیاہ کپڑے کا پہننا, ہرے کپڑے کا پہننا. کہتے ہیں محرم کے مہینے میں کالے کپڑے کا پہننا اور ہرے کپڑے کا پہننا یہ سوگ ہے, اور سوگ حرام ہے. اسلام میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے, یہ سوگ حرام ہے. حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے. احمد رضا خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سوگ ہے ایسا کرنا, اور سوگ منانا حرام ہے. اب اس کے بعد سے اور ایک فتویٰ سن لیجئے. چلتے چلتے حدیث کی طرف آنے سے پہلے اور ایک فتویٰ سن لیجئے. کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین و خلیفہ مرسلین مسائل ذیل میں. بعض اہل سنت و جماعت عشرۂ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ تعزیہ دفن کرنے کے بعد روٹی پکائیں گے. ان 10 دنوں میں کپڑے نہیں اتارتے ہیں, چاہے جتنی بھی گرمی ہو. ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں. ہوتا بھی شادی بیاہ نہیں, دلہن مر جائے گا, دلہن مر جائے گی, کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے. ابھی کل ہی ایک ولیمہ میں جانا ہوا, ایک شخص کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے ایک شخص سے کہا کہ ولیمہ میں جا رہے ہیں تو کہا کہ ولیمہ میں جا رہے ہو, کیا کسی غیر مسلم کا ولیمہ ہے کیا؟ کہا نہیں بھائی, مسلم کا ولیمہ. کیا کیسے ہو سکتا ہے ابھی کہ محرم میں شادی؟ یہ معاملہ ہے. یعنی غیر مسلم محرم میں شادی کرے ان کا دلہا نہیں مرتا ہے, ان کی دلہن نہیں مرتی ہے. لیکن اگر یہ محرم میں شادی کر لے تو ان کا دلہا مر جاتا ہے, تو ان کی دلہن مر جاتی ہے. ذرا ان دلہوں کا پتہ لگایا جائے اور ان دلہنوں کا پتہ لگایا جائے کہ جو شادی کے کچھ دن بعد جن کی وفات ہو گئی ہے, کیا واقعی ان کی شادی محرم میں ہوئی تھی؟ تو یہ سوال کیا جاتا ہے, ان ایام میں سوائے امام حسن اور حسین کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے, یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بینو توجرو, بیان کیجیے, آپ کو اجر دیا جائے گا. احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے. کہتے ہیں, جواب دیتے ہیں, پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے. یعنی کیا کرنا؟ محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکانا ہے نہ ہی جھاڑو دینا, یہ سوگ ہے, ایسا کرنا حرام ہے. اس کے بعد 10 دن میں کپڑے نہیں اتارتے, کہتے ہیں یہ سوگ ہے, ایسا کرنا حرام ہے. ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے, احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کرنا حرام ہے. اور ہو رہا ہے. تو کیوں نہیں کتاب پڑھا جاتا ہے؟ اپنی کتاب بھی کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے؟ اگر بریلوی عالم صرف کتاب کو پڑھ دے کہ بھائی احمد رضا خان صاحب کا یہ فتویٰ ہے
کہ ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ قرار دینا، ماتم کا مہینہ قرار دینا، ایسا کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، الا کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی۔ تو یہ تو معاملہ ہوا کہ محرم کے مہینہ کو سوگ کا مہینہ بنا لیا گیا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ماتم کا مہینہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یہ لفظ بھی شرکیہ ہے، یہ لفظ بھی شرکیہ ہے، اور یہ ماتم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ذرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کیا فرماتے ہیں؟ یا حسین یا حسین یا حسین کہنے کے تعلق سے، چہرہ پیٹنے کے تعلق سے اور جسم کو لہو لہان کرنے کے تعلق سے ذرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا سے سن لیتے ہیں، اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا سے بڑھ کر اب تک نہ کوئی شخصیت آئی ہے، نہ قیامت تک کوئی شخصیت آئے گی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا سے بڑھ کر خالق کے بعد مخلوق میں ہم نے کسی کو جانا ہی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خالق کے بعد ہم نے کسی کو مانا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کہہ رہے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ کون شخص؟ من لطم الخدود، جو اپنے گال کو پیٹے، وشق الجیوب، جو اپنے کپڑے کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی پکارے، مرنے والے کی خوبیاں۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی شخص مر جائے تو مرنے والے کی خوبیاں رو کر بیان کرنے کے لیے کرائے پر رونے والیوں کو بلایا جاتا تھا۔ اتنے دنوں تک تجھے خوبیاں بیان کرنا ہے اور روتے رہنا ہے، اتنا پیسہ ملے گا۔ آج بھی وہی ہوتا ہے، آج بھی وہی ہوتا ہے نا۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، یا حسین یا حسین یا حسین، آدمی کپڑے کو پھاڑ رہا ہے، بدن کو زخمی کر رہا ہے، آگ پر دکھائی بھی گیا ہے، آگ پر چل رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ نہیں، ایسا کرنے والا، کپڑا پھاڑنے والا، یا حسین کہنے والا، ماتم حسین منانے والا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا فرماتے ہیں کہ اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس شخص کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا سے تعلق نہ ہو، اس شخص کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جڑ سے جس کا خاتمہ ہو جائے، شاخوں پر اس کا کوئی وجود اور شاخوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر فضیلت ملی ہے تو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا ہے تو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہا گیا ہے، سبب وہی ہے۔ تو ماتم حسین نوحہ کرنا، کپڑے کو نوچنا، رونا، نوحہ کرنا، مرثیہ پڑھ کے روتے رہنا، کیا معاملہ ہے؟ حرام ہے، اسلام میں حرام ہے۔ ہمارے مائیں اور بہن ذرا غور کریں، اللہ سے ڈریں، بہت خطرناک اس کی سزا ہے۔ وہ سزا کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النیاحۃ من امر الجاہلیہ وان النائحۃ اذا ماتت ولم تتب قطع اللہ لها ثيابا من قطران
وَدِرْعًا مِّن لَّهَبِ النَّارِ رواہ ابن ماجہ فی ابواب الزہد۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النیاحۃ من امر الجاہلیہ، نوحہ و ماتم کی مجلس منعقد کرنا یہ جہالت میں سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں سے نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا فتویٰ ہے۔ آئی کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ، جو عورت نوحہ کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، یا حسین کرتے کرتے توبہ کیے بغیر مر جاتی ہے، قطع اللہ لہا ثیابا من قطران، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو جہنم میں تارکول کا کپڑا پہنائے گا، تارکول کا کپڑا، وَدِرْعًا مِّن لَّهَبِ النَّارِ، اور آگ کے شعلے کا کپڑا پہنائے گا۔ اللہ اکبر، آگ کے شعلے سے کپڑے کو بنایا جائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو نوحہ کرنے والی ہے، جو ماتم کرنے والی ہے۔ نوحہ و ماتم اسلام میں ہر اعتبار سے حرام ہے۔ سوگ تو 3 دن تک جائز ہے، لیکن نوحہ و ماتم کرنا، اپنے کپڑے کو پھاڑ لینا، اپنے جسم کو نوچنا، اپنے گال پر تھپڑ مارنا، اپنے گال پر تھپڑ کو مارنا، یا حسین یا حسین یا حسین کا نعرہ لگانا، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا فتویٰ ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ کہ ایسی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تارکول کا کپڑا پہنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کا کپڑا پہنائے گا۔ تو نوحہ و ماتم کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ احمد رضا خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایسوں کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نوحہ اور ماتم کی بات یہ ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ اس محترم مہینے میں کیا کیا جاتا ہے؟ تعزیہ، جگہ جگہ پہ دیکھیں گے جاری ہے، دن رات تعزیہ بنانے کا کام، تعزیہ، محبت حسین۔ فتاویٰ رضویہ کئی جلدوں میں ہے۔ فتاویٰ رضویہ کے اندر احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے، ایک رسالہ ضم کیا گیا، اس رسالہ کا نام ہے رسالہ تعزیہ داری، احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے۔ کاش بریلوی عالم ممبر پر سے پڑھ کر کے صرف عوام کو سنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں تعزیہ صرف بدعت نہیں ہے، مجمع بدعات ہے، یعنی کئی بدعات کو جمع کیا گیا ہے تعزیہ کے اندر۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو نیچا کرنا ہے تعزیہ بنا کر کے۔ کبھی عورت کی تصویر، کبھی گھوڑے کی تصویر، کیا ہے یہ سب؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجسمہ بنانا، ان میں اور جن مندروں میں بت رکھے ہوئے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں تعزیہ، رسالہ تعزیہ داری کے اندر لکھتے ہیں کہ تعزیہ بنانا حرام ہے، تعزیہ پر چندہ دینا حرام ہے، اور تعزیہ بنانا غلط ہے، حرام ہے۔ ایسا کہنے والے کو، غلط کہنے والا، وہ نچلے درجے کا شیعہ ہے، رافضی ہے۔ اور یہ جماعت اہل حدیث یہ واحد جماعت ہے جو حق بولتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ تعزیہ بنانا حرام ہے، اور سارے مسالک ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جس طرح سے بھوکا بھیڑیا کسی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، جس طرح سے بھوکا انسان دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جبکہ احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے تعزیہ بنانا غلط ہے، اور غلط کہنے والے کو کوئی گستاخ کہے، فلاں فلاں کہے، تو ایسا کہنے والا خود غلط ہے، خود رافضی ہے، شیعہ ہے۔ ذرا تاریخ دیکھ لیتے ہیں، تاریخ دیکھ لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوتی ہے؟ بتائیے، سن کون سی ہجری میں؟ جی 11 ہجری میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوتی ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوتی ہے؟ سن
ہاں سن رہے ہیں غور سے ماشاءاللہ، پتہ یاد ہے۔ تو سن 11 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہونا اس بات پر دال ہے کہ سن 11 ہجری میں دین مکمل ہو چکا ہے۔ یقین ہے نا؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ہے جو کہے کہ نہیں سن 11 ہجری کے بعد بھی ابھی دین باقی ہے؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ آپ میدان عرفات میں ہیں، آخری حج ادا فرما رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 آیت اترتی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین آج مکمل ہو چکا ہے، دین آج مکمل ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، آتے ہیں محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، اور ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، یعنی سن 11 ہجری میں دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوتی ہے؟ سن 61 ہجری میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تعزیہ بنانے کا یہ رسم کب سے شروع ہوا؟ سن 352 ہجری میں معز الدولہ نامی شخص نے اسے ایجاد کیا۔ تعزیہ بنانے کا رسم سن 352 ہجری میں شروع ہوتا ہے، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہو چکی ہے؟ سن 61 ہجری میں، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 300 حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 291 ہے نا 291 سال بعد تعزیہ بنانے کا رسم شروع ہوتا ہے نا 291 سال بعد تعزیہ بنانے کا رسم شروع ہوتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوتی ہے، اور سن 11 ہجری میں دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 341 سال بعد تعزیہ بنانے کا رسم شروع ہوتا ہے۔ ذرا بتایا جائے کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 341 سال بعد جو کام دین کے نام پر شروع ہو وہ دین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اور جو حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے وہ دین نہیں ہو سکتا ہے، چاہے پوری دنیا کیوں نہ منائے۔ جو عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں کیا ہے وہ عمل دین نہیں ہو سکتا ہے، چاہے اس عمل کو کتنوں ہی خوبصورت کیوں نہ بنایا جائے، چاہے وہ تعزیہ لاکھوں کا کیا کروڑوں کا کیوں نہ بنا دیا جائے، وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ دلیل اس طرح سے ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا، جس نے ہمارے اس دین میں نیا عمل ایجاد کیا، نیا دین میں، مولوی کو پتہ ہی نہیں دین کیا دنیا کا، میک بھی تو نئی ایجاد ہے، پوڈیم بھی تو نہیں ایجاد ہے، ارے حدیث غور کے دین میں، دین سمجھ کر کے کسی نے کہا ہے کہ جو میک بنائے گا، میک استعمال کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، ایسا کہا گیا؟ نہیں کہا گیا، یہ دنیا ہے، دین۔ تو من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے، نیا عمل ایجاد کیا، ما لیس منہ، جو مکمل دین میں نہیں ہے،
فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل باطل ہے۔ لہذا حدیث کی روشنی میں تعزیہ بنانے کا رسم و تعزیہ بنانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 341 سال بعد کا رواج ہے، ایجاد ہے۔ لہذا حدیث کی روشنی میں یہ عمل دین نہیں ہے، یہ عمل دین نہیں ہے، ایسا کرنا گناہ ہے اور شریعت اسلامیہ کی شکل کو بگاڑنا ہے، شریعت اسلامیہ کی شبیہ کو مسمار کرنا ہے، بگاڑ دینا ہے۔ تو جو فتویٰ احمد رضا خان صاحب کا ہے، یہ فتویٰ قرآن و حدیث سے ملتا ہے، ایسا کرنا غلط ہے، تعزیہ وغیرہ کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اس میں شرک کیا جاتا ہے۔ شرک، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور کھانا کھلایا جاتا ہے، شرک ہے۔ ایک آیت پہلے دیکھ لیتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 162۔ نماز کا معاملہ ہے، ذبح کا معاملہ ہے، قربانی کا معاملہ، یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، آپ فرما دیجیے، ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، اللہ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کرنا، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی میری نماز کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، میری قربانی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے جانور قربان کرنا ہے، یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کیا کیا جاتا ہے؟ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ ایسا کرتے کرتے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، شرک ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن ابی الطفیل قال قلنا لعلی بن ابی طالب اخبرنا بشیء اسرہ الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اسر الی کتمہ الناس ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغیر اللہ ولعن الله من اوى محدثا ولعن الله من لعن والدی ولعن الله من غیر منار الارض۔ رواہ مسلم فی کتاب العزائر، مسلم شریف میں کتاب العزائر قربانی کے بیان میں حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے ابو الطفیل، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اخبرنا بشیء اسرہ الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا راز جو راز صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہو، ہمیں بتائیے نا، ہمیں بتائیے۔ کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اور لوگوں کو علم نہ ہو، لیکن ہاں ایک چیز جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی، وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ بتائیے کیا ہے؟ اللہ نہیں نہ ہے۔ حدیث میں کس قدر حدیث واضح، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس شخص پر اللہ کی لعنت، وہ شخص اللہ کے عذاب کا شکار ہے، اللہ کی رحمتوں سے وہ شخص دور ہے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، جو کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے اس شخص پر اللہ کی لعنت۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، جو شخص زمین کے نشانات کو بدل دے اس شخص پر اللہ کی لعنت۔ زمین کی نپائی جھکائی ہو گئی ہے، اب کیا بندہ چلا گیا ہے، ابھی کیا کرتا ہے، اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے، اس نشانی کو مٹا دیتا ہے اور دوسری جگہ پر وہ پتھر رکھ دیتا ہے۔ ایسے شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ہے۔ تو لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہو۔ لہٰذا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ذبح کرنا، ان کے نام پر بکرے کو پالنا، ان کے نام پر بکرا چھوڑنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ ذبح عبادت ہے اور عبادت اللہ ہی کے لیے کی جائے، عبادت میں کسی اور کا دخل ہو یہ رب کو منظور نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ یہی کرتے کرتے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک معاملہ ایک حدیث کی روشنی سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس شخص نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معاملہ کیا تھا، یعنی صحابہ اکرام کے درمیان جو صحابہ موجود تھے تو شہادت حسین کے تعلق سے کیا ماحول تھا۔ ایک حدیث میں وہ ماحول کا ایک حدیث کے اندر اس ماحول کا علم ہوتا ہے، ایک ماحول کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث وہ پہلے وہ حدیث سمجھ لیتے ہیں۔ عن ابن ابی نعم ان رجلا عن ابن عمر عن ابن ابی نعم قال كنت شاهدا لابن عمر ورجل سأل عن دم البعوض فقال ممن انت قال من اهل العراق قال انظروا الى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتان من الدنيا رواه البخاری في کتاب الادب۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابن ابی نعم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا، حج کا موقع تھا، طواف کا موقع تھا، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ احرام کے کپڑے میں اگر مچھر بیٹھ جائے اور کوئی شخص مچھر کا خون کر دے تو کیا دیت ہے، کیا ہے کہ نہیں؟ حالت احرام میں خون نہیں کرنا ہے، یہ مسئلہ ہے، حالت احرام میں شکار نہیں کرنا ہے۔ تو ایک دم دقیق مسئلہ معلوم نہیں ہوتے ہیں، ایک دم کنویں کے اندر سے کوئی گھسا پیٹا مسئلہ، اس کو اس مسئلے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے اپنا یہ کرنے کے لیے کہ بھائی میں بھی کچھ ہوں، کوئی اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے، نہ دین سے نہ عمل سے۔ دقیق مسئلہ پوچھیں گے، بعض لوگوں کے دیکھیں گے ایک دم بہت ہی ایک دم ریئر کیس نہیں ہوتا ہے، ایک دم اندر والا مسئلہ پوچھیں گے، جبکہ جو بڑے بڑے اعمال ہیں، بڑی بڑی خرابیاں ہیں، اس شخص کے اندر کچھ بڑی بڑی خرابیاں، حرام کام وہ کر رہا ہے لیکن وہ مسئلہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں وہ حرام ہے کہ حلال ہے، لیکن جس مسئلے کا نہ اس سے کوئی تعلق ہے نہ دین سے کوئی تعلق ہے وہ نکال کے پوچھے گا اور محفل کو گرمائے گا۔ ایسے لوگ کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے عمل سے۔ وہی چیز تھا، کہا کہ حالت احرام میں ہے اور اگر حالت احرام میں مچھر کا خون ہو جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے، مچھر کا خون ہو جائے تو کہا کہاں سے ہو بھائی، کہاں سے ہو؟ کہا کوفہ سے ہے، من اہل العراق، کہا عراق سے ہے، کوفہ سے ہے۔ جواب نہیں دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ فالتو سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے بلا وجہ، تو جواب نہیں دیا۔ کہا انظروا الی ھذا، اس شخص کو دیکھو، یسألونی عن دم البعوض، یہ
کوفہ والے ہیں، یہ عراق والے ہیں، دیکھو ذرا دیکھو، یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ حالت احرام میں مچھر کا خون ہو جائے تو کیا کوئی دیت ہے، کیا معاملہ ہے؟ وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کوفہ والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اس وقت نہیں پوچھا گیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر رہے ہیں، حلال ہے کہ حرام؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا، ان لوگوں نے نہیں پوچھا، دیکھیے یہ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جبکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بہت پیار کیا کرتے تھے، اور دنیا والوں سے کہا کرتے تھے لوگوں سنو یہ دونوں میرے دنیا کے دو پھول ہیں، دنیا کے دو پھول ہیں، بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ممبر سے اتر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آ رہے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، دیکھیں کہ گر رہے ہیں، آ رہے ہیں، گر رہے ہیں، آ رہے ہیں، ممبر سے اتر گئے، اسے گود میں لیا، اتنی محبت۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کوفہ والوں نے کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گواہ ہیں، اور صحابہ میں یہ بات عام تھی کہ قاتل حسین کوفی ہیں، کوفہ والے ہیں، لہذا ہمارا بھی یہ کہنا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول کیا رکھیے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ، کہ دنیا والوں سنو، جس شخص نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا ہے، او اعان علیہ، جس شخص نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے پر مدد کی ہے، اور رضی بذالک، یا پھر جو شخص حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی ہے، خوش ہوتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، ایسے شخصوں پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، ایسے شخصوں پر فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، ایسے شخصوں پر تمام لوگوں کی لعنت، ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اور ایسے شخص کی نہ فرض نماز اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، نہ نفل نماز اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہی معاملہ ہمارا ہے، ہم منہج صحابہ رکھنے والوں کا بھی یہی معاملہ ہے، جماعت اہل حدیث کا بھی یہی منہج ہے کہ جس شخص نے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، قتل حسین پر جو شخص مدد کرنے والا ہے اور جو شخص راضی ہے، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ یہ بھی ہمارا منہج ہے، ہمارا طریقہ یہی ہے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنا یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کرنے والے اللہ کی نظر میں ملعون ہیں، لیکن قتل کس نے کیا ہے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہمارا یہی کہنا ہے کہ جس نے بھی قتل کیا ہے وہ شخص ملعون ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ایسے شخص پر بالکل اچھی طرح سے صادق آتا ہے۔ اسی طرح سے ڈھول بجانا محرم کے مہینے میں کس کی وجہ سے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ، ڈھول بجا کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا۔ کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ڈھول بجانے سے پہلے ان کے نانا سے پوچھ لیتے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا سے پوچھ لیتے کہ ڈھول بجانا کیسا ہے، ذرا ہم پوچھ لیتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے ڈھول بجانے کے تعلق سے کیا کہا ہے، دو حدیث سن لیتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی او حرم الخمر والمیسر والکوبۃ وکل مسکر حرام، رواہ ابن حبان فی صحیح، ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے فرمایا، نانا نے فرمایا، کیا فرمایا
کہ ان اللہ حرم علی وحرم الخمر والمیسر والکوبۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پینا حرام قرار دیا ہے۔ بعض لوگ شراب پی کے بھی ڈھول بجاتے ہیں، دیکھا گیا ہے کیا؟ تھک جاتے ہیں، شراب پی کر کے مست ہیں، بجائے جا رہے ہیں، کیونکہ انعام بھی لینا ہے، مقابلہ چلتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ڈھول بجانے پر مقابلہ چلتا ہے، جو بہتر ڈھول بجائے گا اسے انعام ملائے گا، اسے انعام دیا جائے گا، جو سب سے پاورفل تعزیہ بنائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ ہائے ہائے کیسا زمانہ ہے! شرک سب سے زیادہ مضبوط طریقے سے کرنے والے کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخالفت رسول میں عام کرنے والے کو انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے، جوا کھیلنے کو حرام قرار دیا ہے۔ مسلمان ہیں، پتہ پھیرتے رہتے ہیں، آگے وہاں پر ایک جگہ گلی ہے، دیکھیں گے کہ مسلمان ہیں، صبح سے لے کر شام تک چٹھا لکھ کر کے دیتے رہتے ہیں، جوا، پتہ پھیر رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، حرام ہے۔ والکوبۃ، ڈھول تاشے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھول تاشے کو حرام کر دیا ہے۔ اور تکلیف کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، عموماً ڈھول اور تاشے کا انعقاد کب ہوتا ہے؟ ڈھول کب بجایا جاتا ہے؟ خوشی کے موقع پر۔ فطرت ہی ہے، خوشی کے موقع پر ڈھول بجایا جاتا ہے، جو کہ ہر موقع پر اسلام میں حرام ہے، لیکن جو بجاتے ہیں عموماً کیا؟ خوشی کے موقع پر۔ شادی بیاہ ہے، ڈھول بجاتے ہوئے جا رہے ہیں، جو لوگ قرآن حدیث سے دور ہیں، جو لوگ اسلام سے دور ہیں، خوشی کے موقع پر۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، غم کا معاملہ ہے، اور شہادت حسین کے غم کے موقع پر جو غم کا معاملہ ہے، ایک سانحہ، ایک کربلا بہت بڑا سانحہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ڈھول بجا کر کے یاد کیا جاتا ہے، ڈھول بجا کر کے منایا جاتا ہے۔ ذرا بتایا جائے، اگر کسی شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کسی شخص کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے گھر میں جب برسی ہوتی جو کہ اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، سالانہ جو ہوتا ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، سالانہ کے موقع پر، باپ کی برسی کے موقع پر کوئی شخص اس کے گھر کے سامنے ڈھول بجانے لگے، کوئی شخص جھوم جھوم کر کے ڈھول بجانے لگے، تاشا پیٹنے لگے، اس گھر کا 10 سال کا 12 سال کا بچہ غصہ ہو جائے گا کہ میرے باپ کی برسی ہے اور تو ڈھول بجا رہا ہے، میری ماں کی برسی ہے تو ڈھول بجا رہا ہے۔ اپنے باپ کی برسی پر ڈھول بجانا آدمی پسند نہیں کر رہا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ڈھول دھوم دھام سے بجا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے شراب پینے کو، جوا کھیلنے کو، ڈھول بجانے کو، اور کہا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو کتنا اہم معاملہ۔ اور ایک حدیث وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين ومتى ذاك يا رسول الله قال اذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور رواه الترمذي في ابواب الفتن۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے اندر دھسا دینے والا عذاب آئے گا، زلزلہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ چہرہ بگاڑ دینے والا عذاب آئے گا، آدمی کا چہرہ بگڑ جائے گا۔ تو خسف و مسخ و قذف، پتھروں والا عذاب آئے گا۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ ایسا کب ہوگا؟ کہا ایسا جب ہوگا جب یہ برائی عام ہو جائے گی۔ کون سی برائی؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب کب آئے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی اور ڈھول تاشے عام ہو جائیں گے، باجے عام ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ شادی میں محفل طوائف رکھی جاتی ہے، اس کو محفل طوائف ہم کہتے ہیں، جس شادی کے اندر اور تو اور غیر تو غیر مسلم بھی نچواتے ہیں۔ محفل طوائف مسلمان بھی شادی کے موقع پر کیا ہے؟ قائم کرتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، شراب و کباب کا دور ہوتا ہے، ناچنے والی ناچتی ہیں۔ تو جب محفل طوائف کو عام ہو جائے
नाचने वाली आम हो जाए, गाने बजाने आम हो जाए। किसी को फ़ोन भी करो तो गाने बजते हैं, इस कदर गाने बजाने आम हो गए। हम नहीं सुन रहे लेकिन मजबूरी से हम फ़ोन कर रहे हैं तो हमें सुनवाया जा रहा है। आम है कि नहीं? वशुरिबतिल खुमूर, और जब शराब का पिया जाना आम हो जाए तो अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा, चेहरा बिगाड़ने वाला अज़ाब आएगा, ज़लज़ला आएगा और पत्थरों वाला अज़ाब आएगा। तो मुहर्रम का महीना मुहतरम महीना है, हुर्मत वाला महीना है। इस महीना में सिर्फ 9 और 10 2 दिन के रोज़े साबित हैं। बकिया कुछ भी जो भी किया जाता है सब के सब या तो शिर्क है या तो बिदअत है। दोनों जुर्म बहुत ही ख़तरनाक जुर्म है। शिर्क अल्लाह ताला से नफ़रत की दलील है, बिदअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत की दलील है। लिहाजा इंसान को चाहिए, आदमी को चाहिए कि तौहीद की तरफ लौटे और मोहब्बत रसूल में तरीक़े रसूल को अपनाएं। अहले बैत से मोहब्बत का हकीकी मामला ये है कि आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करे। अहले बैत से मोहब्बत की दलील, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की दलील, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की दलील कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक कितना अमल कर रहे हैं, तरीक़े रसूल के मुताबिक मोहब्बत कर रहे हैं तो अहले बैत से मोहब्बत है। तरीक़े रसूल से हट करके अमल कर रहे हैं, अहले बैत से मोहब्बत की दलील नहीं है, बल्कि ये तो गुस्ताखी, बदनामी और अहले बैत की फजीलत को मस्क करने वाली बात है। अल्लाह ताला हमें अक़्ल सलीम अता फरमाए, हमें बिदात व खुराफात को छोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मोहब्बत रसूल में तरीक़े रसूल को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगारा, जो लोग माह मुहर्रम में बिदात व खुराफात के शिकार होते हैं और बहुत सारे गलत कामों के शिकार होते हैं, परवरदिगारा उन्हें तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उन्हें कुरान व हदीस की तरफ लौटने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा, जो लोग कुरान व हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं उनके अमल को तो कबूल फरमा, उनकी नमाज़ों को तो कबूल फरमा, उनकी नमाज़ों के ज़रिए से मस्जिद और मस्जिद के बाहर की ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक बना दे, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग शादी ब्याह के मामले में परेशान हैं, जो लोग रिज़्क़ के मामले में परेशान हैं, जो लोग औलाद के मामले में परेशान हैं, परवरदिगारा इन तमाम का मालिक तू ही है, इन तमाम का खालिक तू है। परवरदिगारा, तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही हाजत रवा है, तू ही मुश्किल कुशाई अता फरमा, हाजत रवाई फरमा। परवरदिगारा, तो हमें जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख। जब हमारा ख़ात्मा हो तो आखिरी लफ्ज़, आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह हो, कब्र की नेमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों, रब की रहमतें हमारा इंतज़ार कर रही हों। आमीन या रब्बल आलमीन।